السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن، ابھی قراءت قرآن ہوگی انشاءاللہ۔ تیسرے پارے کا تیسرا رکوع، سورہ بقرہ ہے، تیسرا پارہ ہے اور تیسرے پارے کا تیسرا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال الله يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل
على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ تیسرے پارے کا تیسرا رکوع شروعات ہوئی ہے۔ الم تر الی الذی حاج، بڑا مد ہے کھینچا جائے گا، ابراہیم، رے پر کھڑا دبر ہے کے نیچے زیر ہے، دونوں بھی کھینچیں گے، ابراہیم ابراہیم، اس طرح نہیں، ابراہیم فی ربہ، ہے پر مد ہے، ان آتاہ اللہ الملک، وقف لازم رکنا کمپلسری ہے، ضروری ہے، ملکہ کو پڑھیں گے آتاہ اللہ الملک۔ اذ قال، زال کو مخرج سے حروف سویہ، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی اندرونی کنارے، تو اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی، یہاں پر دیکھیے ہے پر جزم ہے لیکن یہ کے نیچے کھڑا دیر ہے، تو یحیی و یمیتو، لام الف پر نہیں رکنا، و یمیتو قال انا احیی و امیت، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر، کفر پر کفر، واللہ لام پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، تجدید ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جہاں سے زال کا سے کا مخرج ہے حرف سویہ، وہیں سے زوئے کا مخرج نکالیں گے، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، من الظالمین، من القلب، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، او کالذی، پھر زال آ گیا، وہی مخرج ہے جو زوئے کا تھا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ، خے کو حلق میں سے پڑھیں گے، بالکل حلق کا جو اوپری سرایا ایک دم اوپری، علی عروشہا، رکنا ہے رکیں، نہ رکنا نہ رکے، عروشہا اگر رکیں گے بھی تو عروشہا ہی پڑھیں گے، نہ رکے بھی تو عروشہا، قال انا یحیی هذه الله بعد هذه الله بعد موتها فاماته الله، ہے پر پیش ہے اس لیے لام جو ہے پر پڑی جائے گی، تو اللہ میعت آمین، عین حلق سے پڑھا جائے گا، ثم بعثہ، بعثہ دونوں جگہ سے، ثم میں بعثہ میں سے جو ہے وہ حرف لی سویہ، جو زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کا جو اندرونی کنارہ ہے وہاں سے، جو سے زال زوئے، یہ تینوں کے مخارج ایک ہیں، سے زال زوئے۔ قال کم لبست، لبست ہے لیکن تو وقف مطلق لبست، قال لبست یومن او بعد یوم، دعا جو اکیلا ہے حرف خفیہ ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے، دعات، او بعد یوم، یومن کو یوم پڑھیں گے، قال بل لبست مئۃ عام فانظر، رے جو ہے جزم ہے لیکن پر پڑی جائے گی کیونکہ زوئے پہ پیش ہے اس کے پہلے، زر الی طعامک، تو حرف نتیہ اور اس کو مخرج سے پڑھیے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے توئے پڑھی جائیں گے، طعامک و شرابک، لم یتصنع، سین وسلنگ ساؤنڈ ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دونوں جو دانت ہے سامنے کے ان کا اندرونی حصہ، یتصنع، سنہ جیم ہے وہاں پر رکیں گے، سنہ پڑھیں گے، وانظر الی حمارک، ہے کو حلق سے پڑھیں گے، حمارک، رے باریک پڑھی جائیں گی، رے کے نیچے زیر حماریکا نہیں پڑھیں گے، حماریکا، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وانظر الی العظام، عین کو حلق سے پڑھیے، حلق کے درمیان حصے سے، زوئے کو حرف لی سویہ اس کے مخرج سے پڑھیے، کیف ننشزھا، پھر سے آ گیا وسلنگ ساؤنڈ، سامنے کے دونوں دانت اور زبان کی نوک، ننشزھا، ثم نکسوہا، سین وسلنگ ساؤنڈ، سی ٹی کی آواز، نکسوہا لحما، لحمن کو پڑھیں گے، لحما ایک زبر نکل جائے گا، الف جو ہے وہ ہے لحما، فلما تبین لہ، لام الف پر نہیں رکنا ہے، قال اعلم ان اللہ، اچھا دیکھیے جب پیش ہوتا ہے تو عالمون نہ پڑھیں، اعلم بالکل مختصر، جلدی پڑھیے، اگر عالمو پڑھیں گے تو واؤ کا تاثر آ جائے گا اس میں، کائے کا، واؤ کا،
تو اعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، رے کے نیچے زیر ہے باریک، ارینی کیف تحیی الموتى، آگے یہ ہے کھڑا زبر ہے تو موتا آئے گا۔ قال اولم تؤمن، تو پر رکنا ہے، قال بلا ولکن لی، نون اور لام میں ادغام ہے، ولکن لی یطمئن، تو یہ حرف نتیہ ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوا، لیطمئن قلبی۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، ار کا رے پر پڑا جائے گا، جزا میں آگے زبر ہے پہلے، اور بعتم منت، تے اور میم میں دونوں میں ادغام ہوگا، تم منت طائری، تو جو ہے وہ حرف نتیہ ہے، اس کے مخرج سے پڑھیے، منت طائری فسر ہننا، سواد، سواد پھر حرف صفریہ وسلنگ ساؤنڈ ہے، فسر ہننا الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، زے کو وسلنگ ساؤنڈ، جزءا ثم ادعہن یأتینک سعیا، اب سعیا عین کو تھوڑا سا جھٹکا لگے گا، سعیا، یہ پر دو زبر ہے، آگے الف ہے، وقت مطلق ہے، رکنا ہے، سعیا، وعلم، عین کا تاثر دیجیے، وعلم نہیں، وعلم ان اللہ عزیز حکیم، صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آہستہ آہستہ آپ لوگ مخارج یاد کرتے جا رہے ہوں گے، مخارج سے پڑھتے جا رہے ہوں گے۔ جو لوگ نئے نئے گروپ میں شریک ہوتے جا رہے ہیں، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب تلاوت میں کرتا ہوں تو آپ قرآن پاک کو سامنے لے کر بیٹھیے، جب میں شروع میں قرأت کرتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے دہرائیے، اور جب میں قرأت کے بعد آپ کو ایک ایک لفظ سمجھا کر مخارج کے ساتھ بتاتا ہوں، ٹھہرنے کا جو مقام بتاتا ہوں، تو وہ آپ دیکھتے جائیے، سمجھتے جائیے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی سمجھ میں سب آ جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کی روانی ایسی ہے کہ ایک بار آپ نے پڑھنا شروع کیا تو خود بخود آپ کی زبان پر رواں ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہے وقت حدیث، حدیث شریف کا وقت ہے، تو بالکل چھوٹی چھوٹی حدیثیں میں یاد کرا رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بڑی حدیثیں بھی یاد کرائی جائیں گی۔ دو دو یا تین تین الفاظ کی میں حدیثیں یاد کرا رہا ہوں۔ دعا پڑھ لیجئے، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی، یعنی اللہ تعالیٰ علم کے لیے ہمارا سینہ کھول دے اور ہماری زبانوں پر اس کو روا فرما دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الجنت دار الاسقیاء، الجنت دار الاسقیاء، الجنت دار الاسقیاء، الجنت دار الاسقیاء، الجنت جنت، دار یعنی گھر، اور اسقیاء یعنی سخی حضرات، جو کنجوس نہیں ہیں، سخی ہیں، جن کے ہاتھ تنگ نہیں ہیں اور جو جائز جگہ پر اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ سخی ہے، جو غریبوں کی امداد کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے الجنت دار الاسقیاء، اسقیاء، الجنت دار الاسقیاء، الجنت دار الاسقیاء، الجنت دار الاسقیاء، جنت سخی حضرات کا گھر ہے، جنت سخی حضرات کا گھر ہے، جنت سخی حضرات کا گھر ہے۔ اب دیکھیے، سخی ہونے میں اور فضول خرچ ہونے میں بہت فرق ہے۔ سخی وہ ہے جو ضرورت کے وقت دل کھول کر پیسہ خرچہ کرے، اللہ کی راہ میں، غریبوں کی امداد میں، اپنے گھر والوں پر، اور فضول خرچ وہ ہے جو اپنی نمود شان و شوکت دکھانے کے لیے ضرورت سے زیادہ غیر ضروری خرچ کرے۔ اور 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اپنی جھوٹی شان و شوکت دکھانے کے لیے اتنے بھاری بھاری قیمتی کپڑے پہن کر جانے کے لیے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، میک اپ وغیرہ جو بھی ہیں، وہ صرف اس لیے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، لیکن یہ ہے فضول خرچ جس کی کوئی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی فرمایا ہے۔ شیطان کا بھائی تو مطلب شیطان کی بہنیں بھی اس میں سبھی کو کلام ہے، یعنی عورتوں کے لیے بھی ہے یہ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اب شیاطین میں سبھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے فضول خرچ، وہ شیطان کے بھائی بہن ہیں۔ ہاں،
سخاوت بہت بڑی چیز ہے، جس کے تعلق سے یہ ہے کہ الجنت دار الاسقیاء، جنت سخی حضرات کا گھر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اپنے اہل خانہ پر، اپنے بچوں پر اچھے سے اچھا خرچ کیجئے، یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں کی امداد کیجئے، اور دین کے راستے میں جیسے کوئی مسجد بن رہی ہو، کسی بیوہ کی بچی کی شادی ہو، کسی یتیم کی تعلیم کا سوال ہو، آپ دل کھول کر خرچہ کریں گے۔ آپ کا پڑوسی اگر مشکل میں ہو اور آپ جان گئے اور وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، دیکھیے زیادہ تر ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے جو سوال نہیں کر سکتے، جو آپ سے سوال نہیں کرتے، جو اپنی خودداری کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، بھوکے رہ جاتے ہیں، لیکن کبھی پڑوس میں یہ نہیں کہیں گے کہ آج میرے گھر کھانا نہیں پکا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کا جائزہ لیں، وہ کن حال میں ہے۔ یہ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ وہ کس حال میں ہیں، اور اگر آپ کو اندازہ ہو کہ وہ تکلیف میں ہے تو آپ بغیر کہے اس کی امداد کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس حدیث شریف کے بالکل الٹ، الشحیح لا يدخل الجنت، الشحیح لا يدخل الجنت، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ الشحیح لا يدخل الجنت، الشحیح لا يدخل الجنت، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الشحیح لا يدخل الجنت، بخیل یعنی کنجوس جنت میں نہیں جائے گا، بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ الشحیح لا يدخل الجنت، الشحیح لا يدخل الجنت، الشحیح لا يدخل الجنت، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الشحیح لا يدخل الجنت، الشحیح لا يدخل الجنت، بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے پہلے تھا الجنت دار الاسقیاء، اسقیاء بھی پڑھ سکتے ہیں، اسقیاء بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الجنت دار الاسقیاء، جنت سخی حضرات کا گھر ہے۔ الشحیح لا يدخل الجنت، بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ اب بخیل یعنی ویسا کنجوس، کنجوس سے زیادہ جو کنجوس سے بڑا درجہ ہے وہ بخیل کا ہے، کہ جو اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا اور پیسے بچا بچا کر رکھتا ہے، پتہ نہیں کس کے واسطے رکھتا ہے، نہ اپنے لوگوں پر خرچ کرتا ہے، نہ اپنے گھر والوں پر صحیح طرح سے خرچ کرتا ہے، تو وہ بخیل کہلاتا ہے۔ تو بخیل کے لیے کیا ہے حدیث شریف کہ الشحیح، شہی یعنی بخیل، شین ہے یہ ہے۔ ویسے میں اس کا ویڈیو آپ لوگوں کو بھیج دوں گا، دونوں حدیث شریف کا، جیسے اب تک بھیجتا آیا ہوں۔ الشحیح لا يدخل الجنہ، لا یعنی نہیں، يدخل الجنہ، يدخل یعنی داخل ہونا، اور جنت یعنی جنت، یعنی بخیل جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الشحیح لا يدخل الجنت، تو ایسے کئی لوگ آپ نے اپنے آس پاس اپنے رشتہ داروں میں دیکھے ہوں گے کہ جو نہ اپنی بیوی پر خرچہ کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں پر، نہ خود کی ذات پر، اور کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ خود کی ذات پر تو بہت خرچہ کرتے ہیں لیکن بیوی بچوں کو بالکل ترسا ترسا کر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ بیویاں سال سال جوڑوں کے کپڑوں کے لیے ترس جاتی ہیں لیکن شوہر ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیتا۔ کئی تو میں نے ایسے کیس دیکھے ہیں کہ بیویوں کو یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے شوہر کی کمائی اور انکم کیا ہے، جبکہ بیوی اپنے شوہر کی ہر چیز میں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو، وہ تمہاری لباس ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جو آپس کے لباس ہیں ان میں کوئی شرم ہے کیا، کوئی پردہ ہے کیا؟ تو کم سے کم بیوی کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ اس کے شوہر کی تنخواہ کیا ہے، اس کے شوہر کی انکم کیا ہے۔ چلے اگر نہیں بتاتا تو نہ بتائے، لیکن کم سے کم ان کی ضروریات کا خیال رکھے کہ ان کی ضروریات کیا ہے، بچوں کی ضروریات کیا ہے۔ وہ اگر شرم کے مارے نہ بتائے تو تم انہیں کبھی ایک ڈھیلا تک نہیں دو گے، یہ کہو گے کہ ہاں میں تمہارا گھر چلا تو رہا ہوں، کھانے پینے کو تو لا رہا ہوں، کرانہ تو بھر رہا ہوں، لیکن کیا صرف یہی ضروریات ہوتی ہیں؟ اس کے علاوہ 100 طرح کی ضروریات ہوتی ہے، تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی اور بیویوں کی 100 ضروریات ہوتی ہیں، ان کی خود کی ذاتی۔ اور اگر شوہر کا ایسا مزاج ہو کہ وہ ایک ایک پیسہ دانتوں سے گن گن کر دے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، بیوی بیچاری دونوں طرف سے پھنس جاتی ہے۔ بچے اسے الگ تنگ کرتے ہیں کہ ابا سے پیسے لے کے دو، اور جب ابا سے مانگنے گئی تو ابا اسے دنیا بھر کی باتیں سنا دیتے ہیں کہ فضول خرچ ہو، ایسا ہو ویسا ہو۔ تو یہ جو ہماری سوسائٹی میں جو عورتوں کے ساتھ یہ جو رویے ہیں یہ بہت ظالمانہ ہے۔ ظلم اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو انگار کا جھٹکا دے دے، کوئلے سے اس کو داغ دیں، یا اس طرح کی جو چیزیں، یا اسے مارے، یا اس کے بال پکڑ کر
دیوار پر مارے. اس طرح کے بھی ظلم ٹارچر بہت کرتے ہیں لوگ بیویوں کے ساتھ. میں نے خود ذاتی طور پر دیکھا ہے ایسے کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کر، تو میں کئی مرتبہ ایسے مسائل دیکھتا ہوں کہ دیکھ کر اتنا دل ایک دم افسردہ ہو جاتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر مسلمان کون سی راہ پر چل رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سب کو نیک اعمال کی توفیق دے. تو ٹارچر صرف یہی نہیں ہوتا جسمانی فزیکلی کہ آپ فزیکلی اس کو ایبیوز کریں، فزیکلی اس کو مارے. ٹارچر دماغی بہت زیادہ خطرناک ہے کہ آپ اگر اس کو ذہنی مارے تو یہ ٹارچر زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہ ظلم جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ترسانا، اس کو تانے دینا اور گالیاں دینا، اگر بھلے آپ ہاتھ نہیں اٹھا رہے لیکن اس کو ہر چیز کے لیے، ہر شے کے لیے ترسانا، اور بس یہ ظاہر کرنا کہ بھئی تم خوش قسمت تھی کہ جو میرے نکاح میں آ گئی. یہ جو خناس ہے شوہروں کے دماغ میں، یہ بہت خطرناک ہے. انہوں نے ایسے کہنے والوں نے سوچنا چاہیے کہ ان کی کیا اوقات تھی جو انہیں اتنی اچھی بیویاں مل گئیں. کئی تہجد گزار بیویاں ہوتی ہے، پانچوں وقت کی نماز کی پابند بیویاں ہوتی ہیں، لیکن اف تک نہیں کہتی اپنے شوہروں کے ظلم و ستم پر. اللہ تعالیٰ سبھی کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، بخل سے بچائے اور سخاوت کی توفیق دے. آمین اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد ترجمہ قرآن اور اس کے بعد پھر تفسیر ہے. یہ تیسرا جو رکوع ہے تیسرے پارے کا، اس میں بیک وقت دو انبیاء کے حالات آ گئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام. تو میں آپ کو ترجمہ پہلے بتا رہا ہوں، اس کے بعد تفسیر ہوگی. سننا نہ بھولیں آپ دوسرے آڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر قرآن تیسرا پارہ، تیسرا رکوع، ترجمہ اور تفسیر. تیسرا پارہ، تیسرا رکوع، ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے. اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ عز و جل نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا یعنی زندہ کرتا اور مارتا ہے. بولا میں جلاتا ہوں اور مارتا ہوں. ابراہیم نے فرمایا تو اللہ عز و جل سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لے آ. تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ عز و جل راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو. یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھئی مسمار پڑی تھی اپنی چھتوں پر. بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ عز و جل اس کی موت کے بعد. تو اللہ عز و جل نے اسے مردہ رکھا 100 برس تک، پھر زندہ کر دیا. فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم. فرمایا نہیں، تجھے 100 برس گزر گئے. اور اپنے کھانے کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں. اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ عز و جل سب کچھ کر سکتا ہے. اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا. فرمایا گیا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے. فرمایا تو اچھا، 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے. پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے. اور جان رکھ کہ اللہ عز و جل غالب حکمت والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس رکوع کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے نہ دیکھا. اب اس طرح کا خطاب آپ سوچئے کہ اسی سے ہو سکتا ہے جو موجود ہو، جو پریزنٹ ہو. ہم جو پریزنٹ آدمی اسی سے کہیں گے نا کہ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ وہ آیا تھا، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ایسا ہوا تھا، اور دیکھ رہا ہو. سبحان اللہ. تو جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے انکاری ہیں،
اور ان کے حاضر ہونے سے انکار کرتے ہیں، وہ ان آیتوں کا کیا مطلب بتائیں گے بھلا؟ قرآن پاک میں کئی جگہ ایسی آیتیں ہیں، کئی جگہ، جیسے کہ وہ آپ سب کو جو یاد ہے سورت الم تر کیف فعل ربک، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 55 دن پہلے جو واقعہ ہوا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی آمنہ کے بطن مبارک میں تھے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تفسیر قرآن گروپ میں خوش آمدید۔ تیسرے پارے کا چوتھا رکوع، ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ عز و جل اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ عز و جل وسعت والا، علم والا ہے۔ وہ جو اپنے مال اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک یعنی ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ عز و جل بے پرواہ علم والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان نہ لائے، تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا۔ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائے گے، اور اللہ عز و جل کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ اور ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ عز و جل کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کو اس باغ کی سی ہے جو بھوڑ یعنی ریتیلی زمین پر ہو، اس پر زور کا پانی پڑا تو دونے میوے لایا، پھر اگر زور کا مہ اسے نہ پہنچے تو اوس شبنم کافی ہے۔ اور اللہ عز و جل تمہارے کام دیکھ رہا ہے، کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، جس کے نیچے ندیاں بہتی، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھلوں سے پھل اور میوے ہو، اسے بڑھاپا آیا، اس کے ناتواں بچے ہیں، تو آیا اس پر ایک بگولا انتہائی تیز ہوا کا، پھر جس میں آگ تھی تو جل گیا۔ ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ عز و جل تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ۔ ان آیات کی تفسیر ہے کہ اللہ عز و جل کا ارشاد باری ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرنا، چاہے کسی طالب علم کو یعنی اسٹوڈنٹ کو آپ کتابیں خرید کر دے دیں، یا اس کو تعلیم کا خرچ اٹھایا جائے یعنی اس کی اسکول کی فیس وغیرہ ادا کر دیں، یا تو کوئی دواخانہ وغیرہ بنوایا جائے جہاں مریضوں کا، غریب لوگوں کا مفت علاج ہو، یا کسی کی موت پر ایصال ثواب کے لیے 10واں 20واں سیم چہلم وغیرہ کے نام پر یتیموں، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ پھر اللہ عز و جل نے بڑی خوبصورت مثال بیان فرمائی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہم نے ایک دانہ بویا، جیسے گیہوں کا ایک دانہ ہم نے بویا، اس سے 7 اناج کی بالیں اگ گئیں۔ ایک دانے سے جو گیہوں کی بالیں جو ہوتی ہیں بھٹے کی طرح جو ہوتی ہے وہ اگ گئیں، اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی ایک دانے سے 700 دانے ہوئے، جو اللہ عز و جل کی ہی قدرت ہے۔ تو اللہ عز و جل ایک نیکی کا صلہ اس سے بھی بڑھ کر عطا فرماتا ہے، جسے چاہے جب چاہے اور جس کے لیے چاہے، اور اللہ عز و جل وسعت والا اور علم والا ہے، یعنی ہر چیز جانتا ہے بے شک۔ اس کے بعد کی آیت میں مومنین کا بیان ہے جو خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے پر احسان نہیں جتاتے۔ یہ آیت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، انہوں کے حق میں نازل ہوئی غزوہ تبوک کے موقع پر۔ غزوہ تبوک شدت کی گرمی تھی اس وقت، اور جنگ کا ماحول تھا، لیکن مسلمانوں کے پاس بالکل پیسے نہیں تھے، بہت تنگی کا عالم تھا، مسلمان فاقے کرتے تھے، گرمی بہت زبردست تھی، کسی کے پاس پیسہ نہیں تھا، بیت المال میں بھی کوئی مال نہیں تھا۔
اس موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان کے ساتھ پیش کیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4,000 یعنی 4000 درہم صدقے کے طور پر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیے، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کل 8000 درہم تھے، 4 میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیے، اور باقی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اس کے راستے میں حاضر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے دیے اور جو تم نے رکھے، اللہ عز و جل دونوں میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ ان اصحاب کا ذکر ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے، ان کی امداد کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا اپنے پاس تھا راہ خدا میں لا کر دیتے تھے، لیکن کوئی احسان نہیں رکھتے تھے، عاجزی انکساری کے ساتھ دیتے تھے، اور نہ کبھی احسان جتاتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کا ذکر آیا، جو دینے کے بعد احسان جتاتے ہیں اور دینے والے کو تکلیف دیتے ہیں، دوسروں کے سامنے احسان جتا کر اسے ذلیل کرتے ہیں کہ تو غریب تھا، یتیم تھا، مسکین تھا، ہم نے ایسے وقتوں میں تیری مدد کی جب تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور تو اس طرح ہوا، تو اس طرح ہوا۔ اس طرح کا سلوک اسلام میں بالکل ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اگر تمہارے پاس دینے کو کچھ نہ ہو تو تم کم از کم اس سے میٹھی بات کر لو، اور اگر وہ ضد کرے کہ نہیں تمہیں دینا ہی ہوگا تو تم اس سے درگزر کرو، اور اسے شرمندہ نہ کرو اور تکلیف نہ دو۔ ایمان والوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے صدقات احسان جتا کر ضائع نہ کرے، احسان جتا کر ضائع نہ کرے۔ یہ منافقوں کا چلن ہے کہ وہ نمائش اور نمود کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں دیتے، بلکہ لوگوں میں ان کی واہ واہ ہو اس لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ منافق کی مثال یہ ہے کہ جس طرح پتھر پر مٹی نظر آتی ہے لیکن بارش کے بعد پانی سے بہہ جاتی ہے، اور صرف پتھر سنگ باقی رہ جاتا ہے، یہی حال منافق کے عمل کا ہے۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ نیک عمل ہے، مگر قیامت میں اس کے تمام اعمال باطل ہوں گے، کیونکہ اللہ عز و جل کے لیے نہ تھے۔ اور مخلص مومن کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح بلند خطے کی زمین کا باغ، یعنی جو تھوڑے سے پہاڑی مقامات ہوتے ہیں، ہل اسٹیشنز ہوتے ہیں، وہاں کے جو باغات ہیں وہ ہر حال میں خوب پھلتے پھولتے ہیں، چاہے بارش ہو نہ ہو یا زیادہ۔ ایسے ہی با اخلاص مومن کا صدقہ اور انفاق یعنی خرچ، خواہ کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ عز و جل اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ عز و جل ہر کسی کی نیت اور اخلاص کو جانتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے بڑی خوبصورت مثال بیان فرمائی کہ کیا کوئی عاقل شخص یعنی عقل مند آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے پاس ایک نہایت خوبصورت باغ ہو جس میں کھجور، انگور اور میوے الگ الگ طرح کے ہوں، اور اس باغ میں ندیاں، نہریں بہتی ہوں، اور وہ باغ نہایت فرج بخش، دل کو تسلی دینے والا اور دل کشا ہو، اس کی جائیداد ہو، اس کے بڑھاپے اور اس کے بچوں کا سہارا ہو، مگر اچانک کوئی بجلی ایسی اس باغ پر گرے کہ اس باغ کو جلا دے، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جس کے بڑھاپے کا اور اس کے اولاد کا سہارا برباد ہو جائے۔ تو منافق کی مثال بھی ایسی ہے کہ اسے لگے کہ اس کے پاس تو نیکیوں کا انبار ہے، مگر جب شدت کا وقت یعنی قیامت ہو تو اللہ عز و جل اس کے تمام اعمال کو نامقبول فرما دے، اس وقت اس کو کتنا رنج اور کتنی حسرت ہوگی۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ یہ آیت کس باب میں، کس تعلق سے نازل ہوئی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ اقوال اور تفسیر قرآن جو ہیں ان سے مروی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مثال ہے ایک دولت مند شخص کے لیے جو نیک عمل کرتا ہو، پھر شیطان کے اغوا سے یعنی شیطان کے بہکانے میں آ کر گمراہ ہو کر اپنی تمام نیکیوں کو ضائع کر دے۔ اس لیے یقین رہے، یعنی ہر مومن کو، مسلمان کو یہ یقین رہے کہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور عاقبت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھا چوتھے رکوع کی تفسیر، تیسرے پارے کے چوتھے رکوع کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ اس کے بعد ہم لوگ
حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کی طرف آتے ہیں کہ قرآن پاک میں ان کے تعلق سے جتنے بھی واقعات ہیں وہ میں نے ایک جگہ یکجا کر دیے ہیں۔ پچھلے درس میں تھا کہ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تھا، لیکن قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے، روایات میں ہے۔ سورہ سبا 22 پارے میں ارشاد باری ہے، سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے ارشاد باری ہے، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور یہ جو ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے، ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، اونچے اونچے محل اور تصویریں، اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگردار دیں گے۔ اے داؤد والو شکر کرو، اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ان آیات کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ تمام چرندوں پرندوں درندوں پر آپ کی حکومت تھی، ہوا آپ کا حکم مانتی تھی، آپ کا تخت تھا جس کو ہوا اڑائے اڑائے پھرتی، اور آپ تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر فرماتے۔ ایک نعمت اس میں یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تانبے کو پگھلا دیا، جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا گیا تھا ان کے والد کے لیے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں ہر مہینے میں 3 دن پانی کی طرح تانبے کا پگھلا ہوا چشمہ بہتا۔ سبحان اللہ۔ اور اس چشمے سے تمام خلقت فائدہ اٹھاتی۔ جنوں کو حکم ہوتا کہ اس تانبے سے عمارتیں، برتن، دیگیں وغیرہ بنوائی جائیں۔ آپ کی شریعت میں تصویر بنانا حرام نہیں تھا، اس لیے تانبے، بلور، شیشے اور پتھر سے طرح طرح کی خوبصورت تصاویر بنوائی جاتی۔ اتنے بڑے بڑے لگن یعنی بگونے برتن بنوائے جاتے کہ جن کی چوڑائی حوض کے برابر ہوتی، اللہ اکبر، اور ایک برتن میں 1,000 آدمی کھانا کھاتے۔ دیگیں اتنی بڑی بڑی بنوائی گئی تھی کہ ان پر سیڑھیاں لگوا کر چڑھنا پڑتا تھا، اور اس میں ہزاروں آدمیوں کا لنگر جاری رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عظیم الشان سلطنت عطا فرمائی تھی، اور پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ یہ دیگیں ایک بار بن گئیں تو پایوں پر قائم ہو جاتی، اور اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کو شکر کی تاکید فرمائی ہے۔ جامع التواریخ میں ہے، اور قصص الانبیاء میں بھی ہے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن مستند کتابوں میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ رب عظیم سے، رب تعالیٰ سے عرض کی۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یوں دعا مانگی: اے بار الہ، مجھے آرزو ہے کہ میں ایک روز تیری ساری مخلوق جو خشکی یعنی زمین، اور تری یعنی جو پانی ہے سمندر دریا، اور فضا یعنی ہوا میں ہے، ان سب کی دعوت کروں۔ ارشاد ہوا: اے سلیمان، میری مخلوق بے انتہا ہے، یعنی جس کی کوئی گنتی نہیں ہے، سب کو تم نہیں کھلا سکو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی: اے میرے رب، اے بار الہ، تو نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس پوری زمین کی بادشاہی عطا فرمائی ہے، ساری مخلوق پر مجھے حکومت دی ہے، میں سب کا بادشاہ ہوں، یہ سب تیری ہی عنایت سے ہے۔ اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کے لیے کھانا تیار کروں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ہاں جاؤ سلیمان، تمہیں اجازت ہے کہ تم ایک وقت میری تمام مخلوق کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خوش ہو کر تیاریاں شروع کر دی۔ ایک اتنا وسیع لمبا چوڑا میدان ڈھونڈا جس میں لاکھوں کروڑوں کی گنجائش ہو۔ پھر جنوں اور دیووں کو حکم ہوا کہ اس میدان کی صفائی ہو۔ صرف صفائی کے لیے 8 مہینے لگ گئے، یعنی اس میں جو جنگلات میں جو درخت تھے اور جو بھی چیزیں تھی، پتھر تھے، وہ سب دور کیے گئے۔ پھر 2,700 دیگیں
اور حوض کی طرح کے لگن یعنی بڑے بڑے برتن اس میدان میں لا کر رکھے گئے۔ مشرق سے مغرب تک حکم ہوا یعنی پورب سے پچھم تک کہ کھانے پینے کی طرح طرح کی چیزیں اکٹھا کی جائیں، غذاؤں کا، پھلوں کا اور ہر طرح کے کھانوں کا ڈھیر لگ گیا۔ دیگوں میں 22,000 گایوں کا گوشت پکوایا گیا، یعنی 22,000، ایک ایک دیگ میں 22,000 کلو 22,000 کلو گوشت ایک ایک دیگ میں پکوایا گیا۔ جب دیگوں اور لگن میں کھانا تیار ہوا، جن انسان، حیوانات، درندوں، چرندوں، پرندوں یعنی سبھی اینیملز، سب طرح کے سبھی برڈس اینیملز، سبھی کو اس میدان میں بٹھا دیا گیا۔ ہوا کو حکم ہوا کہ تخت کو یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جس تخت پر تشریف فرما ہوتے تھے اس میدان کے درمیان اوپر رکھا جائے تاکہ پوری دعوت کی نگرانی آپ کر سکیں، یعنی آپ اوپر سے بیٹھ کر سپرویژن کر سکیں کہ کوئی ٹھیک سے کھا رہا ہے یا کسی کو ٹھیک سے کھانا مل رہا ہے یا نہیں۔ یہ جو میدان تھا وہ دریا کے کنارے تھا، ہو سکتا ہے کہ سمندر کے کنارے ہو۔ اب دعوت شروع ہونے والی تھی کہ اچانک ایک چھوٹی سی مچھلی نے دریا سے نکل کر عرض کی، ریکویسٹ کی، اے اللہ کے نبی، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے، بھیجا ہے کہ آج سلیمان نے زمین کی تمام مخلوقات کا کھانا تیار کیا ہے، میں بہت بھوکی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس آپ کی دعوت میں بھیجا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے آپ مجھ کو کھانا کھلائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر صبر کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اے اللہ کے نبی، مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے، پہلے مجھے کھانا کھلائیے۔ تب آپ نے فرمایا کہ اچھا، اگر تجھ سے صبر نہیں ہوتا تو اس میدان میں اور جو جی چاہے کھا لے۔ یہاں پر طرح طرح کے کھانے ہیں۔ مچھلی کا سمندر سے یا دریا سے پانی سے نکل کر میدان میں آنا خلاف عادت اور خلاف فطرت ہے، مگر اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پس مچھلی اس میدان میں آ گئی اور اس نے منہ کھولا، تمام دیگوں کا، تمام لگنوں کا کھانا، تمام میدان میں رکھے ہوئے پھل وغیرہ سب چیزیں ایک ہی نوالے میں کھا گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا میدان خالی کر دیا۔ جس کھانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام مہینوں سے تیاری کر رہے تھے وہ اس مچھلی نے ایک ہی نوالے میں کھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حیرت سے دنگ رہ گئے، ششدر رہ گئے۔ مچھلی بولی کہ اللہ کے نبی، مجھے اور کھانا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تو نے اتنا کھانا جو میں نے تمام مخلوق کے لیے پکایا تھا وہ کھایا ہے، اور اتنا سب کھانے کے بعد بھی تو بھوکی ہے۔ مچھلی بولی کہ اللہ کے نبی، یہ تو صرف میرا ایک لقمہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو روزانہ ایسے 3 لقمے یعنی 3 نوالے کھلاتا ہے جب میرا پیٹ بھرتا ہے، اور میرے رب نے مجھ سے کبھی یہ نہیں جتایا کہ تو اتنا کیوں کھاتی ہے، اور آج آپ نے صرف ایک لقمہ کھلایا ہے اور مجھے اس پر جتا رہے ہیں کہ تو سارا کھانا کھا گئی۔ افسوس کہ آپ کی دعوت میں تو میں بھوکی رہ گئی۔ اتنا کہہ کر مچھلی دوبارہ دریا میں چلی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سجدے میں گر کر مناجات کی اور عرض کی کہ اے بار الہ، حق ہے کہ تو ہی سب کا رزاق ہے، تو ہی ہے جو سارے جہان کو اور مجھ کو روزی دے سکتا ہے، اور کسی کی طاقت نہیں کہ تیری مرضی کے بغیر ایک لقمہ بھی کھا سکے یا کھلا سکے۔ روایت ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق بھوکی رہی۔ یہ دراصل قدرت الہی کا تمام مخلوق پر اظہار بھی تھا کہ صرف اسی وحدہ لا شریک کی ذات اقدس ہے جو اپنی ہر مخلوق کا پیٹ بھرتی ہے، بلکہ پتھر میں بھی کیڑے کو رزق دیتی ہے، ورنہ کسی میں اتنی مجال یا تاب نہیں کہ وہ کسی کو بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ کھلا پلا سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا عجیب واقعہ ہے۔ یہ واقعہ سن کر یا پڑھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم رزق کی کتنی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ دونوں تینوں وقت کھانا کھلاتا ہے پیٹ بھر کر، لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ دیکھیے، جب بھی کھانا کھائیے الحمدللہ، کم سے کم الحمدللہ کہیے، کھانے کے بعد کی دعا
پڑھیے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین، اور اتنی دعا نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم الحمدللہ کہیے، یا اردو میں کہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کروائیے، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، پانی پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ سورہ سبا 22 پارے میں ہی ارشاد باری ہے، پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آیا، جنوں کی حقیقت کھل گئی، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس کی خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہو گئے، جیسا میں بتا چکا ہوں پہلے پارے کی تفسیر میں، اور جنات کے متعلق طرح طرح کے قیاس آرائیاں یعنی اندازے لگانے لگے۔ آپ نے بنی اسرائیل سے وہ تمام جادو کی کتابیں چھین لی اور اپنی کرسی کے پایوں کے نیچے دفن کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ جب ان کا وقت وفات ہو تو یہ حال جنات پر ظاہر نہ ہو، تاکہ بنی اسرائیل کو معلوم ہو جائے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہوتا۔ آپ نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کروائی، جنات بڑے بڑے پتھر لاتے اور بیت المقدس اور اطراف کے قلعے کی تعمیر کرتے جاتے۔ آپ نے حکم فرما دیا کہ بدستور جنات بیت المقدس کی عمارت کی تعمیر کرتے رہیں، اور آپ اس عرصے میں عبادت میں نماز میں مشغول رہیں گے۔ اس لیے آپ اپنا عصا لے کر مسجد اقصی کے محراب میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اپنے عصا پر تکیہ یعنی ٹیک لگا لی۔ یہ اس لیے تھا کہ آپ کی نماز بہت لمبی بہت طویل ہوتی تھی، آپ صرف قیام میں ایک ایک مہینہ کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک رکعت کا جو ایک قیام ہوتا ہے جس میں ہم الحمد یا سورت پڑھتے ہیں، تو آپ ایک ایک مہینے تک اس میں کھڑے ہوتے تھے۔ جنات اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ اسی حالت نماز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آپ نے پردہ فرما لیا، مگر عصا کا ٹیک ہونے کی وجہ سے آپ اسی طرح محراب میں کھڑے رہے، حتیٰ کہ اس حالت میں ایک پورا سال گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ جنات سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ کی طرح بڑی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب بیت المقدس کی تعمیر پوری ہو گئی اور شاندار مسجد اور اس کے اطراف میں قلعہ وغیرہ تیار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے دیمک نکلی، اور اسی دیمک نے آپ کا عصا کھا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آپ کے عصا کو دیمک نے کھا لیا تو عصا جو تھا وہ کمزور ہو گیا اور ٹوٹ گیا، تو آپ کا جسم مبارک محراب میں زمین پر گر گیا۔ تب تمام قوم کو، امت کو اور جنات کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کب کے وفات پا چکے ہیں اور پردہ فرما گئے ہیں۔ ان آیات سے کئی باتیں قابل غور ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی وفات کے 1 سال بعد تک اسی محراب میں بدستور کھڑے رہے۔ ذرا امیجن کیجئے کہ اللہ کے نبی 1 سال تک، جن کا انتقال ہو چکا ہو، لیکن 1 سال تک وہ لکڑی کی ٹیک لگائے ہوئے کھڑے رہے۔ نہ تو آپ کے جسم مبارک پر کوئی اثر ہوا، نہ کسی قسم کا کیڑا مکوڑا آپ کے جسم مبارک پر آ سکا، اور نہ ہی گرمی اور دھوپ کی شدت سے آپ کے جسم مبارک میں کچھ فرق ہوا، بلکہ آپ خوشبوؤں سے مہکتے رہے۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ ان وہابیوں کے لیے، تبلیغیوں کے لیے، جماعتیوں کے لیے ایک روشن دلیل نہیں ہے جو استغفر اللہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے انہیں کیوں پکارتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کس کے لیے کہتے ہیں؟ یہ تو سلیمان علیہ السلام ہے، وہ تو سلیمان علیہ السلام کے سرکار، ان کے آقا سرکار دو عالم صاحب الاولاد تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بکواس کرتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یقین نہ ہو تو ان کے آقاؤں کی جو کتابیں ہیں تھانوی وغیرہ کی، آج بھی دیکھ لو، اور ہمارے اہل سنت والجماعت نے جو ان کی کتابوں کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، اور ان کے جملوں کی جو فوٹو اسٹیٹ ہے وہ اپنی کتابوں میں چھاپی ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے شدید تنقید کے بعد اپنی کتابیں تبدیل کر دی، لیکن ہمارے اہل سنت والجماعت کے کئی لوگوں نے ان کی آیت، ان کے جملوں کا فوٹو اسٹیٹ اپنی کتابوں میں چھاپا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عرصے تک اسی طرح کھڑے رہے، کوئی مکھی یا معمولی کیڑا تک آپ تک نہ پہنچ سکا۔ دیمک نے بھی صرف آپ کے عصا کو کھایا
آپ کے جسم مبارک تک دیمک نہیں پہنچی؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے خاص بندوں پر کرم نہیں ہے؟ وہاں بھی ترجموں میں کتنی ہی تبدیلیاں کر دیں، کیا اس واقعے کو بدل سکتے ہیں؟ قرآن پاک تو مکمل طور سے ان کے عقائد کا رد فرما رہا ہے۔ یہ کوئی اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے یا بریلوی عالم نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کو کسی مکھی یا مچھر نے عرصے تک، کسی کیڑے نے نہ چھوا، اور وہ عرصے تک اپنے عصا کو ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی واضح ہے کہ جنات کو علم غیب نہیں۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کے موکل نے یا فلاں عامل کے موکل نے یہ کام کر دیا، وہ کام کر دیا، یہ سب غلط ہے، لغو ہے۔ موکل ہوتے ہیں لیکن وہ غیب کا علم نہیں جانتے۔ موکل کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے آس پاس آ جاتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن جو ان کا عامل ہے وہ انہیں آپ کے پاس بھیجتا ہے۔ وہ آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کی بیوی کی، آپ کی باتیں سنتے ہیں، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ باتیں سنتے ہیں، اور آپ کے تعلق سے جتنی معلومات وہ باتیں سن کر انہیں حاصل ہوتی ہیں وہ جا کر عامل کو کہہ دیتے ہیں۔ پھر جب آپ عامل کے پاس جاتے ہیں تو عامل کہتے ہیں حضرت کہ ہاں تمہاری بیوی نے تم سے یہ کہا تھا، تمہارے یار نے تم سے یہ کہا تھا، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ سامنے والے حضرت جو ہیں عالم الغیب ہیں اور علم غیب جانتے ہیں۔ یعنی ہمارے حساب سے کہا جائے تو موکل جو ہیں وہ چغل خور ہوتے ہیں، ہماری چغلیاں جا کر عامل تک لگا دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں فلاں صاحب علم غیب جانتے ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ دیکھیے علم غیب جو ذاتی اور صفاتی دو طرح کا ہے۔ ذاتی یہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور صفاتی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جنہیں عطا فرمائے، جیسے ہمارے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائیں، وہ جو علم غیب عطا فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی امت تک پہنچاتے تھے، اور جو انبیاء اکرام تک، اولیاء اکرام تک پہنچایا جاتا ہے وہ صفاتی یا عطائی جیسے کہیں گے، عطا کیا ہوا، جو اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا۔ تو ذاتی علم غیب کسی کا نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، ذاتی یعنی پرسنل، اور باقی جو بھی علم غیب ہیں، جو بھی چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہیں، جو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہیں۔ اور عامل جو ہے وہ اتنے سائیکولوجی میں اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ سامنے والا کس طرح کا بیہیویئر رکھتا ہے اور کیا سوچتا ہے، تو وہ زیادہ تر باتیں اندازے سے کرتے ہیں۔ ان کے موکل کبھی دلوں کی بات نہیں جانتے، لیکن ہاں اللہ والوں کی بات دیگر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں القاء اور وحی ڈال دیتا ہے۔ وحی یعنی وحی تو صرف انبیاء اکرام پر نازل ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ القاء، الہام فرماتا ہے، اسے الہام کہتے، تو الہام ان کے دلوں پر نازل فرما دیتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے۔ جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ماں کے دل میں آتا ہے کہ اس کے بچے نے آج باہر نہیں جانا چاہیے، اور وہ بچے کو باہر جانے سے روک دیتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جس ٹرین سے جا رہا تھا یا جس گاڑی سے جا رہا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے نیک لوگوں کے دلوں میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد شیاطین نے، یعنی شیطانوں نے، ان کی کرسی کے پایوں سے وہ کتابیں کھود کر نکال لی، اور بنی اسرائیل سے کہا کہ سلیمان اپنی کتابوں کی مدد سے جادو اور سحر کرتے تھے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ بنی اسرائیل کے علماء اور صلحاء نے اس بات کا انکار کیا، مگر اکثریت شیطانوں کے بہکاوے میں آ گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام مبارک پر بنی اسرائیل کے لوگ جادو سیکھنے اور سکھانے لگے۔ یہ چلن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک تک تھا، بنی اسرائیل میں قائم رہا، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقر میں اس بات کا رد فرما دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی برت نازل فرمائی، اور اس کے پیرو ہوئے وہ شیطان جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانے میں، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جو جادو سکھاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ یہ سحر، جادو وغیرہ سب شیطانوں کے کام ہیں، ان کاموں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی واسطہ نہیں، اور بے شک
جو جادو کرے گا وہ کفر کرے گا، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگائے گا وہ بھی کفر کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کل یہ بات عام ہے کہ ساس بہو پر جادو کرتی ہے، بہو ساسوں پر جادو کرتی ہے، اور بھائی بھائیوں پر کرتے ہیں پراپرٹی کے لیے، جائیداد کے لیے، اور کسی لالچ میں آ کر استغفر اللہ معاذ اللہ۔ جادو سخت حرام ہے، کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے۔ جادو کرنا کفر ہے، جادو کروانا کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام حرام کاموں سے بچائے، حرام کاموں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باقی کے انشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کے جو حالات ہیں وہ باقی اس کے بعد کے درس میں انشاءاللہ۔ کوئی آپ کو، میں نے پہلے آپ سے ایک سجیسٹ کیا تھا آپ کو کہ جو باتیں آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، کوئی آپ کے پاس سجیشن ہو، کوئی رائے ہو، مشورہ ہو، تو ہم ایک تفسیر قرآن ایکشن گروپ یا ری ایکشن گروپ جو بھی آپ چاہے تو وہ ایک بناتے ہیں، ایک گروپ اور اس طرح کا الگ سے بناتے ہیں جس میں آپ کی کیوریز اور آپ جو اس میں تفسیر قرآن کے تعلق سے ڈال سکتے ہیں، آپ کے سوالات ڈال سکتے ہیں۔ اور اگر یہ گروپ بن گیا اور آپ اس میں ایکٹیو ہو گئے تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں جو آپ کو سنا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، وہ آپ کتنا یاد کرتے ہیں۔ تو ایک کوئز ٹائم ہم لوگ رکھیں گے، اس میں کچھ کوئسچنس ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ اس کوئسچن کے آنسرس دیتے ہیں یا نہیں، اور یہ لائیو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک وقت مقرر کر لیں گے، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 25 منٹ، جو بھی ہوں آپ کے سجیشن کے مطابق۔ جو کوئسچن ہوں گے اس کے آنسر سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ کتنی دلچسپی سے سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور یاد رکھ رہے ہیں، اور احادیث کے تعلق سے بھی سوالات ہوں گے، جو بھی ہوں گے اس پھر آپ کے سجیشن جو ہوں گے، آپ جو چاہتے ہیں، آپ جو سمجھ نہیں پائے وہ مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، مسئلے مسائل پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی تفسیر قرآن اور قرآن پاک کے تعلق سے ہے تو وہ آپ اس الگ گروپ میں جسے تفسیر قرآن ری ایکشن یا ایکشن گروپ کا نام دیا جائے گا، اگر آپ چاہیں تو یہ گروپ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے مجھے پرسنل پر یا ایڈمن کے پاس آپ اس کو بتائیے، ایڈمن کو، کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ گروپ ہو جائے، تاکہ وہ گروپ الگ سے ہو جس میں ڈن وغیرہ کی بھی ضرورت نہ ہو۔ آپ اس گروپ میں ہی ڈن ڈال سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے رکوع پڑھ لیے، سمجھ لیے، تو آپ ڈن یا اسٹار اس میں ڈال سکتے ہیں اس دوسرے گروپ میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا فرمائیے کہ یہ سفر جاری و ساری رہے اور اللہ تعالی ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، بیماریوں سے دور رکھے، ہمارے بچوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو تفسیر ہے اس کا ثواب خصوصاً مجھ گنہگار کی ہمشیرہ سیدہ اسماء پیرزادہ کی روح کو عطا فرمائے، اور آپ تمام کے جتنے مرحومین ان تمام کو عطا فرمائے، اور سب کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور یہ جو تفسیر ہے ہماری آخرت میں آرام کا، ہماری آخرت میں آرام کا یہ ذریعہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔